حضور نے فرمایا اچھا مجھے سچا مانتی ہو قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں نے کہا علماء میں آپ سے کہتا ہوں یہ پیغمبر نے قولو سے خطاب شروع کیا. پہلے ساری تمہید باندھی تھی, پہلے ساری کیا باندھی تھی؟ پہلے حضور نے کیا باندھی؟ لبست فیکم عمرا حال وجدتمونی صادقا ام کاذبا. انہوں نے کہا جربنا کا غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا. تمہید کسے کہتے ہیں؟ تمہید المقدمات کا نام ہے. سامع المقدمات کو مان اگلی تقریر تسلیم کر لیتا ہے. یہ پیغمبر نے مقدمات قائم کیا نا. اب تمہارے اشکال کیا ہوگا؟ کہتے جی حضور نے نام تو نہیں رکھا تھا نا. میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا کہ بعضوں کو چرت ہوتی ہے نا, کہتے تم تقلید کو مانتے ہو. میں نے کہا جی مانتا ہوں. کہتے قرآن سے پیش کرو, قرآن میں لفظ تقلید دکھاؤ ہم مقلد ہو جائیں گے. میں نے کہا اگر تم سے کوئی یہ بات کہہ دے قرآن سے لفظ توحید دکھاؤ ہم مباحد ہو جائیں گے. تم توحید کا لفظ پیش کرو. کہتے مولانا قرآن نہیں کہتا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. قرآن نہیں کہتا قل هو اللہ احد. قرآن نہیں کہتا ادعوا ربکم. قرآن نہیں کہتا یہ سب توحید ہے. میں نے کہا میرے دوست قل هو اللہ احد یہ توحید کا معنی ہے, توحید کا لفظ نہیں ہے. اور اسی طرح واتبع سبیل من اناب الی تقلید کا معنی ہے, لفظ تقلید نہیں ہے. اولي الامر منکم تقلید کا معنی ہے, تقلید کا لفظ نہیں ہے. توحید کا لفظ نہیں, توحید کا معنی قرآن میں موجود ہے. میں کہتا ہوں توحید کا معنی قرآن میں ہے, توحید کا لفظ نہیں ہے. تقلید کا معنی قرآن میں ہے, لفظ نہیں ہے. اگر لفظ نہیں تھا تقلید کا انکار کرنا ہے پھر توحید کا بھی انکار کرتے, پھر انکار کر دے, پھر ساری باتوں کا انکار کر دے. نہیں میرے دوستو میرا عنوان نہیں, میں نے جو بات عرض کرنی ہے وہ سمجھے. میں نے کہا اپنے قرآن میں اعلان کیا تجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں نے محمد سے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے سمجھ آ گیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان من الشعر حکمہ, ارے شعر میں بڑی دانائی ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا. اور میرے دوستو یہ پرانے قصے تو میں لاؤں گا, ضمناً بات آ گئی. آپ نے سنا ہوگا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. حضرت کی خدمت میں خواجہ عزیز مرزوق کتنا بڑا تھا, ڈپٹی کلکٹر تھا, حضرت کے دربار میں آیا, سب کو چھوڑ گیا. ایک مرتبہ حضرت کی خانقاہ میں تھے, کوئی خلاف مزاج جملہ کہہ دیا, حضرت ناراض ہو گئے. فرمایا بھی خواجہ کو خانقاہ سے باہر نکالو. اس وقت ہمارے صوفیہ کے ہاں سب سے بڑی سزا یہ تھی مرید کو باہر نکال دو. یہ مرید کے لیے موت تھی کیونکہ مرید سچا تھا نا. فرمایا بولنا چھوڑ دو, مرید کے لیے موت تھی. فرمایا عزیز الرسول کو باہر نکالو. حضرت کو باہر نکال دیا. خواجہ صاحب بھی تو خواجہ تھے نا, حضرت تھانوی کے تربیت یافتہ تھے, تھانوی سے انہوں نے تصوف کو پڑھا تھا, اپنے نفس کو مارا تھا, اصلاح کی تھی. خواجہ باہر نکلے, خانقاہ سے باہر گئے. خانقاہ سے باہر فٹ پاتھ تھا, اپنے بستر کو لگایا, وہاں لیٹ گئے. ایک پرچی پہ شعر لکھا, اندر بھیج دیا. اب شعر کیا تھا سمجھو, کیا شعر میں دنائیاں اللہ نے رکھی ہیں. خواجہ عزیز نے پرچی پہ شعر لکھا, فرمایا وقف سجدہ ہے جبھی میرا, اب کیا پوچھنا, آسمان میرا زمین میری, تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری, حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری. وقف سجدہ ہے جمی میری, آسمان میرا زمین میری. آئے ہے عجیب بات کی, کہتے تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری. فرمایا خواجہ صاحب کو اندر لے آؤ, خواجہ صاحب کو اندر لے آؤ. حکمتیں تو رکھی ہیں لیکن کسی کو نہ آئے اس کا نقصان میرا نہیں, نقصان تیری عقل کا ہے. میں دوستوں کو بھی واقعہ سناتا ہوں, اللہ دنائی دے عورتوں کو بھی دے دی. آپ نے سنا ہوگا نا ابو حمزہ ایک عرب تھا, ابو حمزہ ایک عرب تھا, یہ شاعر تھا. اس کے یہاں بیوی تھی, اس کی بیوی کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے, یعنی نرینہ اولاد نہیں تھی. اس کے ایک بیٹی, دوسری بیٹی, تین بیٹیاں, چار بیٹیاں پیدا ہوئی. ابو حمزہ نے ارادہ کیا اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. کیوں, میری بیوی کے اندر بچہ جو پیدا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں بھی بس کم عقل لوگ اس بنیاد پہ بیوی کو ملحوظ سمجھتے ہیں کہ بیوی کے بطن سے ننینہ اولاد پیدا نہیں ہوتی. وہ بھی بیوقوف تھا, اس نے بیوی سے علیحدہ ہونے کا ارادہ کیا, طلاق دینے کا عزم کر لیا, اپنے گھر میں نہیں آتا, کسی دوست کے ٹھہرا. بیوی نے سوچا میرا خامد ابو حمزہ میرے گھر میں کیوں نہیں آتا, بڑی پریشان ہوئی. اس نے سوچا, ایک نتیجے پر پہنچی کہ چونکہ میرے پیٹ سے لڑکے پیدا نہیں ہوتے, لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں. ابو حمزہ نالا ہو گیا. اس نے عربی میں شعر لکھے, وہ شعر لکھ کے ابو حمزہ کو بھیجے, لاہور کے مسلمانوں اس عورت کی دنائی پہ ناش کرو, اللہ نے کتنی عقل اس کو عطا فرمائی تھی. اس نے شعر لکھے, کہتے مال ابی حمزہ تھا لا یاتینا غصبانو اللہ نردل بنینا تاللہ ما ذالکا فی ایدینا نحن کالارض لزارعینا انہا ناخذ ما اوتینا ننبتو ما زرعہ فینا. اس نے عجیب بات دیکھی, ابو حمزہ سے کہنے لگی, کہتے مال ابی حمزہ تھا لا یاتینا, ابو حمزہ کو کیا ہو گیا, ہمارے پاس آتا نہیں ہے. غصبانو اللہ نردل بنینا, وہ ناراض ہو گیا, میرے یہاں بیٹا نہیں ہوتا. تاللہ ما ذالکا فی ایدینا, اللہ کی قسم یہ میرے بس میں نہیں ہے. نحن کالارض لزارعینا, میری مثال زمین کی ہے, تیری مثال کسان کی ہے. ناخذ ما اوتینا, زمین میں بیج وہی آتا ہے جو کسان ڈالتا ہے. ننبتو ما زرعہ فینا, زمین سے بیج وہی نکلتا ہے جو کسان نے ڈالا ہوتا ہے.
اس نے کہا قصور تیرا یا میرا ہے؟ میرے دوست ابو حمزہ نے کہا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلطی پر تھا، ایک شعر پڑھانا کہاں پلٹ کے رکھ دی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان من الشعر الحکمہ، حکمت ہے، شعر میں دنائی ہے، لیکن ان کو دنائی ملتی ہے جن کے سر میں عقل ہو، ان کو دنائی ملتی ہے جن کے سر میں عقل ہو تو صحیح نا، اور جس کے سر میں عقل نہ ہو اور جانوروں کی طرح گھومتا پھرے، اس کو دنائی کبھی نہیں ملا کرتی، اس کو شعروں سے بھی نہیں ملتی، پیغمبر کے ارشاد سے بھی نہیں ملتی، اللہ کے قرآن سے بھی نہیں ملتی، اور صحابہ سے نہ ملی تو کیا ہوا، ائمہ سے نہ ملی تو کیا ہوا۔ میرے دوستوں میں عرض کیا یہ شعر پڑھنا یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ کہو گے جی وہ کیسے؟ پیغمبر کی سنت تو شعر پڑھنا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تو سنت کا معنی نہیں جانتا، اگر تو سنت کا معنی جانتا ہوتا تو پیغمبر کی سنت پہ کبھی اعتراض نہ کرتا۔ میرے دوستوں میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے مولوی صاحب اذان دینا سنت ہے، آپ کیا جواب دو گے؟ بولیے بھائی، اذان دینا سنت ہے، حضور نے کتنی بار پڑھی؟ باجماعت نماز کے لیے تکبیر پڑھنا سنت ہے، نبی نے کتنی بار پڑھی؟ تو سنت کیسے بنی؟ اگر نبی کے حکم سے صحابی اذان پڑھے وہ سنت، نبی کے حکم سے صحابی قیامت کہے وہ سنت، تو نبی کے حکم سے صحابی شعر پڑھے بھی شعر بھی سنت ہوگا، پھر شعر بھی سنت ہوگا نا۔ ہاں تجھے نہیں آتا میں سناؤں گا، تجھے قصیدے نہیں آتے میں پڑھوں گا، صحابہ نے پڑھے، نبی کے حکم سے پڑھے، یہ پیغمبر نے پڑھے ہیں۔ میرے دوستوں لے کر میں نے عرض کیا ایک ہے حمد ایک ہے نعت، پہلے میں حمد سناتا ہوں پھر نعت سنو، اور حمد کی کس کی؟ میرے دوستوں تیری اور میری نہیں، میں حمد لاتا ہوں اللہ کے نبیوں کی، حمد بیان کی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے، حمد بیان کی ہے موسیٰ کلیم اللہ نے، حمد بیان کی ہے عیسیٰ روح اللہ نے، حمد بیان کی ہے محمد رسول اللہ نے، اور لکھنے والا کون ہے؟ زرقانی۔ اٹھانا کتب حدیث کو، امام زرقانی کہتے ہیں ابراہیم نے اللہ کی حمد کو بیان کیا، ابراہیم نے حمد کو بیان کرتے یوں کہا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، وآتانی ملکا عظیما، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عظیم ملک عطا کر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے وجعل امتی قانتا یؤتم بہ، تو نے مجھے امت کا مقتدا بنا دیا، وانقذنی من النار، مجھے نار سے بچا لیا، وجعلها علی بردا وسلاما، تو نے آپ کو مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم نے حمد بیان کی، بعد میں کون آئے؟ حضرت موسیٰ، موسیٰ نے حمد بیان کی، اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے کہا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے کلام کیا، وجعل ہلاک آل فرعون وبنی اسرائیل علی یدی، اے اللہ تیرا شکر ہے بنی اسرائیل کو آباد کیا، تو نے آل فرعون کو ہلاک کیا میرے ہاتھ پہ کیا، وجعل من امتی قوما یہدون بالحق وبہ یہتدون، تو نے میری امت میں ایک قوم پیدا کی ہے جو ہدایت پہ چلتی ہے، ہدایت کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ حضرت داؤد اٹھے، اللہ کی حمد بیان کی، حضرت داؤد نے کہا الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے، اے اللہ الحمدللہ الذی آتانی ملکا عظیما، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عظیم ملک عطا کر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے اللہ منی زبورا، تو نے مجھے زبور دی ہے، الانی الحدیدہ، میرے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے وسخر لی الجبال یسبحن والطیر، تو نے پہاڑوں کو میرے ساتھ ملا دیا، اے اللہ تو نے پرندوں کو میرے ساتھ ملا دیا، وآتانی الحکمت وفصل الخطاب، تو نے حکمت دی ہے تو نے خطاب دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت سلیمان آئے، اللہ کی حمد کو بیان کیا، سلیمان کہنے لگے الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے تابع ہوا کو کر دیا، وسخر لی الشیاطین، شیاطین کو میرے تابع کر دیا، یا ملونا ما شئت من محارب وتماثیل وجفان کالجبال وقدور راسیہ، جیسے میں چاہتا ہوں محارب بناتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں ہنڈیاں بناتا ہوں، جیسے چاہتا ہوں محل بناتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے علمنی منطق الطیر، تو نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھا دی، اے اللہ تیرا شکر ہے فضلنی علی کثیر من عبادی، تو نے اپنے بندوں پہ مجھے فضیلت دی ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے آتانی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی حکومت دی ہے جو میرے بعد کسی اور کو نہیں ملے گی، اے اللہ تیرا شکر ہے وجعل ملکی ملکا لا حساب فیہ، مجھے تو نے ایسی حکومت دی جس حکومت کا تو کوئی حساب نہیں لے گا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قبر میں حساب ہوتے مگر امتی سے نبی سے نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قبر میں حساب ہوتے کس کا؟ بولیے کس کا؟ نبی کا حساب۔ میں ایک بات کہہ دوں، قبر میں حساب امتی کا ہوتا ہے، نبی کا۔ توجہ رکھنا، قبر میں حساب کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ نبی قبر میں جاتا ہے، نبی سے حساب نہیں ہوتا، امتی سے رب حساب لیتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے،
لیکن فرشتوں کے لیے جب حساب اور کتاب مکمل ہوتا ہے نا، پھر ابو داؤد کی روایت موجود ہے، روایات اور بھی ہیں، حساب کتاب کے بعد اس امتی پہ نیند کو طاری کر دیا جاتا ہے، اور ہماری زبان میں نیند کو موت بھی کہتے ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، چونکہ نوم کو موت کہتے ہیں، اس لیے قبر میں جب اس امتی پہ نیند کو طاری کر دیا گیا، نیند کو موت کہتے ہیں۔ ہم نے عام امتی کو میت کہہ دیا، لیکن پیغمبر کا حساب بھی نہیں ہوتا، پیغمبر پہ نیند بھی طاری نہیں ہوتی،